ہجرت کے 5ویں سال جنگ احد کو 2 سال گزر چکے تھے۔ قریش ابھی تک شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن اب وہ اکیلے نہیں تھے۔ احد کی جنگ کے بعد ابو سفیان کا غرور بہت بڑھ گیا تھا۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اب مسلمانوں کو ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ وہ مکہ واپس جا کر اپنے لوگوں سے صاف کہنے لگا کہ ہم ان مسلمانوں کو اب سکون سے جینے نہیں دیں گے، یا تو یہ ہمارے آگے جھک جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ ابو سفیان غرور میں آ کر پورے عرب میں پیغام بھیجنا شروع کیا۔ قریش، یہودی قبائل، بنو غطفان، بنو اسد اور دوسرے بڑے بڑے بدو قبائل کو ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ ہر جگہ بس یہی بات ہو رہی تھی کہ مدینہ کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں کی طاقت کو مٹا دینا ہے۔ چند مہینوں میں پورے عرب سے تقریباً 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ اس وقت اتنا بڑا لشکر کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ صرف تعداد میں زیادہ نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس تلواریں، نیزے، تیر، اون، گھوڑے سب کچھ تھا۔ قریش کو پورا یقین تھا کہ اس بار مدینہ کے مسلمانوں کو مٹا دیں گے، ختم۔ اب مدینہ میں مسلمانوں کی کل آبادی دیکھیے تو وہ بھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں سمیت 10,000 سے کم تھی، اور ان میں جو لڑنے کے قابل تھے وہ بھی بہت کم تھے۔ ظاہر ہے حالات کو دیکھ کر ہر کوئی یہی کہہ سکتا تھا کہ مسلمانوں کا بچنا بہت مشکل ہے۔ جب اتنے بڑے لشکر کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام صحابہ کی میٹنگ بلایا، سب کو سمجھایا کہ اس بار کھلے میدان میں لڑنا ٹھیک نہیں ہوگا، ورنہ دشمن مدینہ کو تباہ کر دے گا۔ اس میٹنگ میں ایک ایرانی صحابی حضرت سلمان پارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ملک میں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے شہر کے گرد خندق کھودتے ہیں۔ خندق کھودنے کی تجویز دی۔ یہ ترکیب عرب میں نہیں تھی، لیکن ایران میں لوگ ایسے ہی اپنا دفاع کرتے تھے۔ سب نے مشورہ پسند کیا اور کام شروع کیا۔ ہر 10 صحابہ کرام کے ذمے 120 فٹ زمین کھودنے کا کام لگایا گیا، لیکن حالات بہت مشکل تھے۔ سخت سردی تھی، کھانے کی کمی تھی۔ اکثر صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے تاکہ بھوک برداشت کر سکیں۔ پھر بھی سب نے ہمت نہیں ہاری، دن رات محنت کی، اور جلد ہی مدینہ کی نوردن سائڈ 6 کلومیٹر لمبی، گہری اور چوڑی خندق کھود دی گئی۔ یہ خندق اتنی مضبوط تھی کہ کوئی گھوڑا یا سپاہی اسے آسانی سے پار نہیں کر سکتا تھا۔ خندق کھودنے کے دوران ایک واقعہ پیش آیا جو سب کے ایمان کو مزید بڑھانے والا تھا۔ ایک جگہ بہت بڑی چٹان آ گئی۔ صحابہ نے بہت کوشش کی مگر چٹان ٹوٹی نہیں رہا۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، کلہاڑی لی اور اللہ کا نام لے کر پہلی ضرب ماری۔ چٹان میں سے چمک نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شام کے محلات دکھائی دے رہے، اور اللہ کی قسم ایک دن میری امت وہاں پہنچے گی۔ دوسری بار ضرب لگائی، پھر روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایران کے محلات نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ایک دن مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گے۔ تیسری بار چٹان پر زور سے مارا، چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ مجھے یمن کے محلات اور چابیاں اپنے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر سچے مسلمان بہت خوش ہوئے، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ لیکن منافقین نے مذاق اڑایا، کہنے لگے، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، خندق کھودنے کی طاقت نہیں، اور باتیں اتنی بڑی بڑی دنیا پتہ کر رہے ہیں۔ لیکن وقت نے سب کو دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ ثابت ہوئی۔ چند ہی سالوں میں شام، ایران، یمن سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اب بات کرتے کہ 10,000 کا لشکر جب مدینہ پہنچا، ابو سفیان خندق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان ایسا انتظام کر سکتے ہیں۔ خندق نے دشمن کے سارے منصوبے ختم کر دیے۔ کئی دن تک دونوں طرف کے لشکر آمنے سامنے رہے۔ کوئی دشمن آگے بڑھتا تو مسلمان تیر مارتے اور اسے ختم کر دیتے۔ ایک دن دشمن کا ایک خطرناک پہلوان عمرو بن عبدود خندق پار کر گیا۔ یہ 1,000 گھڑ سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس نے آواز لگائی، کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک نوجوان اٹھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمرو بن عبدود ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ دونوں میں زبردست جنگ ہوئی، میدان تما رہا۔ پھر ایک آواز آئی، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دشمن کے سب سے بڑے سرما کو جہنم پہنچا دیا۔ قریش کے فوج میں خوف پھیل گیا۔ ابو سفیان نے ایک اور سازش کی۔ اس نے مدینہ کے اندر موجود بنو قریظہ یہودی قبیلہ جن سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، انہوں نے غداری کی۔ انہوں نے دشمنوں سے خفیہ طور پر بات کی کہ ہم مدینہ کے اندر سے حملہ کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔
اب مسلمان باہر خندق پر لڑ رہے تھے اور اندر سے بھی حملے کا خدشہ تھا۔ یہودیوں نے موقع دیکھ کر مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا معاہدہ توڑ دیا، لیکن اللہ کی مدد آئی۔ نعیم بن مسعود جو دل سے مسلمان ہو چکا تھا مگر سب کے سامنے چھپائے بیٹھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا میں جو کر سکتا ہوں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ممکن ہو کرو۔ نعیم بن مسعود پہلے یہودیوں کے پاس گیا، انہیں قریش کے خلاف بھڑکایا، پھر قریش کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ یہودی تمہارے ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کی چالاکی نے دشمنوں میں بدگمانی پیدا کر دی۔ اب قریش اور یہودی دونوں ایک دوسرے پر شک کرنے لگے اور اتحاد ٹوٹ گیا۔ اسی دوران اللہ کی طرف سے مدد آئی، تیز آندھی، طوفان، سردی، بارش، دشمن کے خیمے اڑنے لگے، آگ بجھ گئی، گھوڑے بے قابو ہو گئے۔ ابو سفیان نے غصے سے کہا یہ جنگ اب ہم نہیں لڑ سکتے، واپس چلو۔ ادھر مسلمانوں نے بنی قریظہ کا محاصرہ کیا، ان کی غداری کی سزا انہیں کے قانون کے مطابق دی گئی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا جو ان کے اپنے دین کے مطابق تھا۔ یوں مدینہ اندر اور باہر دونوں طرف سے دشمنوں سے پاک ہو گیا۔ پورے عرب کو پیغام مل گیا کہ مسلمان اب کمزور نہیں رہے، مدینہ ایک مضبوط ریاست بن چکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے بہادر اور عظیم بادشاہ